السلام علیکم، یونیورس آف سٹوریز میں خوش آمدید۔ پیر کامل ناول پارٹ 9۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا۔ امامہ، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں، اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی۔ تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو مجھے اس لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے عذاب چیخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجانہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا۔ معاف صحن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوال اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ اگلا سین۔ میں اسجد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اس سے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھیں۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ کی اس بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں۔ تو پھر کس سے کریں؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ کیوں بند ہو گیا؟ آخر تم اسد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دان پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھتے رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم نے کیا بکواس کی ہے؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنیت کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جسے تم چاہتی ہو۔
نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے؟ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو، پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کہہ رہی ہوں۔ ہاشم الدین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ دن کی پیداوار، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم الدین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا۔ اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔ اسے گمراہی کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم الدین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہیں شادی میں اسجد سے ہی کر دوں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا۔ ہاشم الدین کے جاتے ہی سلما نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم الدین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتے رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہوں۔ تم؟ نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں سے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بہ ترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں جنہوں نے پیسے کے لیے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا۔ بہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ ارشد اسے ڈانٹنے لگا۔ پیج نمبر 320۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟
اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ ماما، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو، تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں عشرت، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی، مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی ماما ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں، یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بیوقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو، انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو، میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی یہ بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا امامہ، ابھی ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا مسئلہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بے جا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے، اسد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں اب کہیں نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں۔ اگر میرے اپنے گھر والوں کے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ارشد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اگلا سین۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم اسے خود اس سے فون کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کے کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اس فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، ماما نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورتحال نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، اسے ماما کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔
فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے وہ بھی سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ، امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ اگلا سین۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اس سے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جس سے وہ کچھ اور محسوس ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، اتنی تفصیلی بات کے بعد اور بات ہو سکتی ہے، جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں، وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے اگر آپ اس کے ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑوا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اسے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات، آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، جلال نے کچھ چبھتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بہتاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں، جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ماما سے کہیں کہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں ماما کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید میں رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گی تو خود ہی وہ ماما کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی ماما اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی سے پہنچا دوں گا، آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ ماما سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کریں۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔
اس کے لیے سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل ہے جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اس کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کہے گی؟ اسد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اسے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکے ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سلار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ نیکسٹ سین۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سلار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے ماما کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سلار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سلار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈس سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈس تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سلار کے ماتھے پر کچھ پل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، سلار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا۔ مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سلار نے سر کو قدرے افسوس سے کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ سین۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سلار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سلار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں، سلار نے تحقیر امیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سلار نے اس بار اس تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس نے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں قوم کو اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سلار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ اس سے فون پر نکاح کر سکوں، سلار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔
مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اب سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر۔ سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی، تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میری مدد کرو گے یا نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ سب سے بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں میں نہیں ہے، کراچی گئے ہوئے ہیں اور میں کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس نے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور تینوں گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کے نکاح نامہ بھرایا گیا تھا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جس پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا، اسے شبہ ہو رہا تھا ہونا وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز دیتے ہوئے اس نے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ سب کو بتا سکتی تھی، اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اگلا سین۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اذن سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑھ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں کہ وہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی، صرف اس لیے کہ میں اسے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا کہ تم اسے شادی کرنا یا کانٹیکٹ کرنا تو آخر کیوں کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھول جا، کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، بس اگر اسے جا کر کہو کہ میری مدد کرے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو، سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی، وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا، تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلدی ہی جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تم اس کے بعد کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید نہ وہ تم مجھے چاہتی، اور پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو، بعد میں بھی تو تمہیں یہیں آنا پڑے گا۔ وہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں، یہ جذباتیت ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سلار کو جذبس ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگلا سین۔ کل شام کو ہم لوگ اسد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے، ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں، تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت چھوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں 6 ماہ سے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے رو رہی تھی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے، وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی، یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے، امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے میرے سامان میں۔ بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی، سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسد سے کرواؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کرا دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سلار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سلار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا، موبائل پر سلار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اسے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام بھیج سکتے ہو۔ تمہارا وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چل جائے گا، تم تک پہنچ جائیں گے، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشات ہیں، اور نہ ہی سلار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گیا اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسوگی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کیے تھے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔
وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی، اپنے باپ کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمیٰ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی پوری طرح مشتعل تھی، وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہوئی ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی، یا میں تمہیں مار دیتا۔ امامہ اب ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی، اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے، ان کا سانس پھول گیا تھا، وہ بالکل خاموشی سے اس کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور حسرت سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمیٰ نے تیز لہجے میں سے کہا۔ نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا، امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا۔ آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا، ہمارے خاندان کو دیکھ لو، اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے، جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمیٰ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں، آپ مجھے جانے دیں، اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنی زندگی کے راستے کے انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا، تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، میں بلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اچھے سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں، تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے، وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری ماما بی بی، ناصرہ نے سلار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سلار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ ماما بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے، سلار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سلار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی، اس توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سلار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری ماما بی بی کو پتہ چل جائے کہ سلار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں، ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سلار کو دیکھا۔ بس اس بات پر، سلار نے لاپرواہی سے کہا، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ناصرہ نے اس طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی،
میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے گا، مگر سالار احمق نہیں تھا۔ وہ اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر پہ اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی روح میں وہ بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اس طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تو اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کا تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے؟ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ اگلا سین۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار پھر اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسے زندگی کی اب وہ اسے توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی، اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہر نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ تبدیل ہو جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد بھی نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہاں سے کیسے نکلوں اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں جنہیں وہ بآسانی لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیا، پھر وہ 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں سے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پہ لانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلا سین۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی، رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔
جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ گھر کے چاروں طرف موجود ان کے ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے ہیں، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کی دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تھا وہ اس سے ہکا بکا کر دیا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سلار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیڑ پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھیلان کر یہاں آئی تھی۔ ہارن کھینچنے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردہ کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈوز کو ہٹا دیا۔ اندر آ جاؤ جلدی، سلار نے تیزی سے ماما سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سلار نے مڑ کر اس سے کہا، گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈز یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سلار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے حیرانی سے کہا، ہاں ابھی بھی اس وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سلار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں۔ میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ وہ بیرف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سلار نے جمائلی سے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے ماما سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سلار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سلار نے اسے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سلار خود اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سلار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانیوں اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سلار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سلار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح سے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، اس سے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے، سلار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے اسے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے اس طرح اچانک شادی کی ہے۔ وہ ایک کے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی
کھلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے، تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں، سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں خوب اندھیرے میں آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں اتنا عرصہ چلتی آئی تھی، وہ ایک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو، لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ اب تو تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سلار کی آواز آتی سنی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑاؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑا، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سلار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سلار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو اشیب خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے ایک چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھا لیا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سلار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سلار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا، وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی؟ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتا ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سلار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ اگلا سین، گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے ساتھ رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سلار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور اپنی ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سلار وقفے وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ خود ہی کچھ دیر رونے کے بعد خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھ گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے تو تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سلار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی آواز مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ سلار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ سلار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سلار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور کیوں جا رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی، کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل، جلال کے علاوہ۔ سلار نے آخری 3 لفظ پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے جھکتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سلار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤں گی؟ سلار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سلار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں سے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔
तुम्हारा फियांसी क्या नाम है इसका? हाँ, असद, काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सलार ने इस खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था जलाल, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादती नहीं कर दी तुमने असद के साथ? इमामा ने इसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सलार कुछ देर गर्दन मोड़कर इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। उसका चेहरा देखता रहा, मगर फिर इसे एहसास हो गया कि वह जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, जो कुछ तुम कर रही हो इसे नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत अजीब हैं और तुम अपनी हरकतों से ज़्यादा अजीब हो। सलार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार इमामा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज़्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या मैंने तुमसे ज़्यादा अजीब हूँ? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए इस सवाल ने चंद लम्हों के बाद सलार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन-सी हरकतें अजीब हैं और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सलार ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी कौन-सी हरकतें अजीब हैं? इमामा ने वापस विंडस्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यकीनन मेरी खुदकुशी की ही बात कर रही हो तुम। सलार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हालाँकि मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, ना ही मैं खुदकुशी की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ़ एक तजुर्बा करना चाहता था। कैसा तजुर्बा? मैं हमेशा लोगों को एक सवाल मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी मुझे इसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब खुद ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल लगता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? इसने गर्दन मोड़कर इमामा से पूछा। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने मध्यम आवाज़ में कहा, पेन। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? सलार ने बिला तवक्कुफ़ एक बार फिर सवाल किया। नथिंगनेस। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस? सलार ने इसी अंदाज में एक और सवाल किया। हेल, इमामा ने कहा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? इस बार इमामा खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? सलार ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम्हें खौफ नहीं आता? सलार ने इमामा को कदरे अजीब से अंदाज में पूछते सुना। किस चीज़ से? सलार हैरान हुआ। हेल से, इस जगह से जिसके आगे और कुछ भी नहीं होता। सब कुछ इसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मगजूब हो जाने के बाद बाकी क्या बचता है जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है? इमामा ने कदरे अफ़सोस से कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुज़रा है। सलार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। फ़िक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक़्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी। फिर तुम्हारी हँसी ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ़ आने लगेगा। मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखाए और बता देगा। फिर तुम्हें किसी से भी कभी नहीं पूछा करोगे व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एस्टेसी? इमामा ने बहुत रसानियत से कहा। ये तुम्हारी पेशगोई है? सलार ने इसकी बात के जवाब में कुछ चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं, इमामा ने इसी अंदाज में कहा। तजर्बा। सलार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजर्बा ही हो सकता है कि तुमने खुदकुशी की है। मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से ही कोशिश की थी। तुमने अपने तरीके से की है, सलार ने सर्द महरी से कहा। मामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर इसने सलार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है, वो भी इस सूरत में जब वो लड़का इसे शादी पर तैयार ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड और लिबरल हूँ, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता कि एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले। मगर वो लड़का इसके साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, जो जो मेरी समझ में नहीं आता, और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हिमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूँ। जलाल अंसर सलार ने इसकी बात काट कर इसे याद दिलाया। मैं इसके लिए नहीं भागी हूँ। वो बेइख्तियार बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। सलार का पाँव बेइख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। इसने हैरानी से मामा को देखा। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सलार ने नाराज़ी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मज़हब वाली थ्योरी और फ़िलॉसफ़ी या पॉइंट या जो भी, आई डोंट गेट इट। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया, ज़िंदगी इन फ़िज़ूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मज़हब, अक़ीदे या फ़िरके पर लड़ना, व्हाट रबिश! इमामा ने गर्दन मोड़कर नाराज़ी के आलम में इसे देखा। जो चीज़ें तुम्हारे लिए फ़िज़ूल हैं, ज़रूरी नहीं वो हर एक के लिए फ़िज़ूल हों। मैं अपने मज़हब पर कायम रहना नहीं चाहती और ना ही इस मज़हब के किसी भी शख़्स से शादी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा हक़ है मैं ऐसा करूँ, और तुमसे ऐसी चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते। इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक़ है कि मैं जो चाहूँ कहूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सलार ने कंधे उचकाते हुए कहा।
امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم میں اس میں دلچسپی کیسے لینے لگی؟ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹتی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ قابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اس طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے، اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کی نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان بھی لیا جائے کہ تم واقعی اس کی نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئیں، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں۔ باربر کارٹلینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محظوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اپنی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا، جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی اس کی بات۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں، اور اس وقت بھی اس کی نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی۔ کہاں، وہ یہ نہیں جان سکا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے۔ پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔
یقیناً، سلار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ ماما پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سلار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سلار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت زار بڑی دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں، شاید وہ ناراض تھی اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی صورتحال میں یہی کرتا، مجھے قابل اعتراض نہیں لگا۔ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا، استحضائی انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا دیر ہو گئی ہے اس سے؟ اس نے آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی تو تم ان سے کہہ دیتی۔ کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات بہت حیرانی ہے، سلار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی۔ اس نے ماما کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں، ماما نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ ارشد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا ہے۔ اس نے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے یکدم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ اگلا سین۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سلار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سرار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سلار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سلار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سلار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں، میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دو، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سلار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔
میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سلار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سلار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سلار نے اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اس طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے قد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلار کے ہاتھ میں اس بالٹی کو پکڑ لیا جب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سلار کا چند قدم پیچھے ہٹ کر محفیت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سلار کی محفیت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا، امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلا سین۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلے اسی طرح خاموشی سے طے ہوا، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سلار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں نے تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق دے کر پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سلار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سلار نے قدرے سرد مہری سے کہا۔ تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی۔ کیا ابھی بھی تمہارے میرے بارے میں وہی رائے ہے کہ تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سلار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو ماما، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بول سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سلار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھا انسان ہو۔ وہ رکی۔ سلار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سلار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں، وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔
تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ ماما کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر، مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے کر آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھ رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا، سالار منصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں، سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ایک تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر، ایسا نہیں کر رہا؟ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اس کے انداز میں رک رک کر اس سے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا وہ کسی اناڑی کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہد بہت تیز تھی، وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اس چیز پر بڑا ضم تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کے ذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کر کے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی بنڈل کے ساتھ نہیں تھی، اور وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پستول تب بھی اس کے بنڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچتا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم نے اس کے بارے میں تو کسی کو نہیں بتایا؟ بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا،
سمجھ میں آیا؟ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔